ایک یہودی بچہ آپ کو آ کے ملا کرتا تھا، چند دن ہوئے آیا نہیں، آپ نے کہا وہ ایک یہودی بچہ آتا تھا، کدھر؟ کہا جی بیمار ہے۔ اچھا چلو اس کا حال پوچھیں۔ کتنی دور تھا؟ 7 میل، 7 میل پیدل گئے آپ اس کے لیے۔ دیکھو ہمارے بھائی سے ہو جائے تو ہم اس کو ملنا چھوڑ دیتے ہیں، سگے بھائی، ایک چھاتی کا دودھ، ایک ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بھائی، رشتوں پر اونچ نیچ ہو جائے تو سگے بھائی بہن ایک دوسرے کو سلام چھوڑ جاتے، ملاقات چھوڑ جاتے۔ اور یہ یہودی اسلام نفرت نہیں سکھاتا، اسلام محبت سکھاتا ہے۔ میں دائیں بائیں ہو جاتا ہوں لیکن چیزیں ضروری ہوتی ہیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت، عظیم الشان کا لفظ میری یادداشت میں صرف یہی ہے اور کہیں نہیں ہے۔ میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، اگر تو اس پہ قابو پا گیا تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ جنت کا ملنا بھی بڑی بڑی شے ہے، لیکن جنت میں نبی کا پڑوس ملنا تو جنت تو بھی بڑی شے ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ کہا جی کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے ان استطعت او قال ان قدرت۔ بیٹے ذرا مشکل ہے کام، نبی کے پڑوس میں گھر چاہیے تو پیسے تو زیادہ ہی لگیں گے نا، تھوڑے پیسوں سے تو نہیں۔ ان استطعت او قال ان قدرت، اس میں لفظ سے جو ایک معنی اشارہ ہو رہا ہے، میں وہ اشارہ بتا رہا ہوں، لفظ کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اس میں جو اشارہ وہ بتا رہا ہوں کہ بیٹے ذرا زور لگانا پڑے گا، اور چوکھا ہی زور لگانا پڑے گا میری سنت کے لیے۔ پگڑی بھی سنت ہے، داڑھی بھی سنت ہے، لیکن عظیم سنت میرا نبی یہی فرما رہے ہیں۔ اور پھر کہا ان تصبح و تمسی، بیٹے یہ ساری زندگی کا زور لگانا ہوگا، یہ ایک دفعہ کے سے نہیں ہوگا، ساری زندگی تجھے پسینہ بہانا پڑے گا، تب تو میری اس سنت پہ قابو پائے گا، لیکن تجھے ملے گا تجھے میں مل جاؤں گا۔ کہا جی کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ۔ بیٹا اس دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ پیدا کر۔ آپ غور فرمائیں، کسی کے لیے، لِأَحَدٍ، کسی کے لیے، بیٹا مسلمانوں کے لیے نہیں، نمازیوں کے لیے، جنید بغدادی جیسے لوگوں کے لیے، رابعہ بصری جیسی عورتوں کے نہیں۔ 7 ارب انسان اس وقت ہیں، اس وقت پتہ نہیں کتنے انسان تھے، اور یہ قیامت تک کا دستور میرے نبی بتا رہے ہیں کہ میری عظیم الشان سنت یہ ہے کہ دل کو سب سے صاف کر دو، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوگا، ایک دفعہ صاف کرو گے 10 دفعہ پھر گندا ہوگا۔ اس لیے کہا ان تصبح و تمسی، بیٹا ساری زندگی جھاڑو لے کے لگے رہنا۔ کل جو گھر کی صفائی ہوئی تھی آج وہ کام نہیں آئے گی، آج پھر صاف کرنا پڑے گا، یہ ساری خواتین جانتی۔ کل جو لان کو صاف کیا تھا اور کل جو لاؤنج کو صاف کیا تھا آج پھر جھاڑو چلے گا۔ ایسے ہی دل کے آنگن میں لوگوں کے منفی رویوں سے ہر وقت کھوٹ آئے گا، غصہ بھی آئے گا، بغض بھی آئے گا۔ میرا نبی کہا جھاڑو دے دے، جھاڑو دے دے، صاف کر دے، صاف کر دے، صاف کر دے، میرے ساتھ ڈائریکٹ ہو جا، میرے ساتھ ڈیل کر کہ تو اس کو پی کے صاف کر، میں تجھے مل جاؤں گا۔ سبحان اللہ، کیا زندگی سکھائی ہے۔ اور اب ہمارا نفرت، اور مثلا ایک آدمی جو دیندار ہے نا وہ بے دین لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ایک یہ جو کلاسیفیکیشن ہے نا، یہ ہم تو دنیا دار ہیں، یہ دیندار ہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ ہر مسلمان دنیا دار ہے اور دیندار ہے۔ جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ دیندار ہے، جس کے پاس کھانے کو روٹی ہے وہ دنیا دار ہے۔ لیکن شیطان نے کیا چکر چلا ہے؟ دیندار، ان کے اندر تکبر ڈال دیا۔ پردے والی عورت بے پرد کو ایسے دیکھتی ہے جیسے پتہ نہیں آگے کوئی کافر آ گئی، تو پگڑی والا داڑھی والا بغیر داڑھی والوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے یہ مسلمان ہی کوئی نہیں ہے۔ لا شعور کی بات کر رہا ہوں، لا شعور میں دیندار ایک
تکبر پیدا ہو گیا، اور ہم دنیا دار ہیں جی، ہم دنیا دار ہیں، رشوت حلال، بدکاری حلال، جھوٹ حلال، ہر شے حلال، اور جی ہم تو دنیا دار ہیں۔ ارے تجھے کس نے کہا تو دنیا دار؟ تو دیندار پہلے ہے۔ دنیا کون ہے جو دیندار نہیں؟ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ اور کون ہے جو دنیا دار نہیں؟ جو ایک وقت کی روٹی کھاتا ہے، ایک چھت کے نیچے رہتا ہے، دنیا دار تو ہے۔ لیکن شیطان نے ایسا چکر ڈالا، ہم تو دنیا دار ہیں، چل شراب بھی حلال، بدکاری بھی حلال، ہر شے حلال ہوگی، اور ہم تو دیندار ہیں، تکبر پیدا ہوگی۔ اور میرے نبی نے تکبر کی جڑوں کو کاٹا۔ چلو بھئی اس کا حال پوچھیں، کون؟ کسی صحابی کی اولاد نہیں ہے، یہودی کا بیٹا ہے۔ 7 میل بنو قریظہ، 4 میل ہے قبا، اور پھر 3 میل آگے رہتے تھے بنو قریظہ۔ بنو قریظہ کے کعب بن اشرف کا گھر ابھی بھی وہاں باقیات کھڑی۔ پہنچے تو وہ مر رہا تھا، تو آپ نے دیکھا تو کہا بیٹا قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لے بیٹا، کلمہ پڑھ لے۔ تو اس نے ایسے ابا کو دیکھا، اپنے باپ کو دیکھا، کم بخت کو پتہ ہے کہ سچے ہیں، انہوں نے کہا اطیع ابا القاسم، کمان لے اس کی۔ تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی جان نکل گئی، وہیں جان نکل گئی۔ تو میرے نبی ایسے کھڑے تھے نا، یوں ہو گئے، پنجوں پہ ہو گئے، یوں سے یوں ہو گئے، ایسے پنجوں، خوشی سے بچے نہیں پنجوں پہ ناچنے لگتے۔ تو میرے نبی خوشی سے پنجوں پر ہو گئے اور کہنے لگے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسے میرے وسیلے سے جہنم سے نجات دے دی۔ میرے نبی ایک خوبصورت لائف لے کر آئے، تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے کہ مجھے زندگی کا حسن 7 بر اعظم پھر لو، آفا کہا گردی دام، مہر بتا ورزی دام، بسیار خوباں دی دام، لیکن تو چیزیں دیگری، ساری دنیا گھومو، اللہ کی قسم اس سوال کا جواب کہیں سے نہیں ملے گا۔ لائف کیسے خوبصورت، آپ کی صحت اچھی ہو سکتی ہے، لائف کیسے خوبصورت، زندگی کیسے خوبصورت، وہ صرف در مصطفیٰ سے یہ دولت ملی اور کہیں سے نہیں ملی۔ میرے نبی نے ایسے جو نکتہ وروں سے کھل نہ سکا اور فلسفیوں سے حل نہ ہوا، وہ رازق کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں، زندگی گزارنے کا طریقہ بتا کر گئے۔ گھر میں کیسے ہونا ہے، دفتر میں کیسے ہونا ہے، باہر کیسے ہونا ہے، جنگ میں کیسے ہونا ہے، امن میں کس طرح ہے، فقر میں کیسے ہے، غنا میں کیسے ہے، امارت میں کیسے ہے، بادشاہی میں کیسے ہے، زندگی کے ہر روپ کو اجالا دے دیا۔ قیامت ہمارے اکثر ڈاکٹر نہیں ہیں، تاجر ہیں، وہ مریض کو مریض کی نظر سے نہیں دیکھتے، وہ مریض کو ایک گاہک کی نظر سے دیکھتے ہیں، ایک کلائنٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایک جس کے وجود کی قسمیں کھاتا ہے لعمرک، جس کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے والضحى، جس کی زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے واللیل اذا سجا، جس کے منہ سے نکلے بول کی قسمیں کھاتا ہے وقیلہ، تیرے بول کی قسم، جس کے شہر کی قسم کھاتا ہے وہذا البلد الامین، جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں کھاتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، جس کی رسالت پر قسمیں کھاتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جس کے اخلاق پہ قسمیں کھاتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، جس کی صفائی پیش کرنے کے لیے خود آگے بڑھتا ہے، نبی کو موقع نہیں دیتا، خود آگے بڑھتا ہے، خود آگے۔ انہوں نے کہا اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، تو قبل اس کے کہ میرے نبی جواب دیتے، اللہ جواب دینے کے لیے آ گیا فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ کہنے والوں نے کہا جادوگر، کہنے والوں نے کہا شاعر، ساحر، میرے رب نے خود جواب دینا شاعر ہے، نہ ساحر ہے، نہ جادوگر ہے، میرا حبیب ہے، میرا رسول ہے۔ ایک طرف یہ مقام ہے، ایک طرف یہ مقام ہے۔
کہ ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب دنیا مجھے راضی کرنے کے پیچھے ہے، میں تجھے راضی کرنے کے پیچھے ہوں، میں نے تجھے راضی کرنا ہے۔ ایک طرف اتنا بڑا مقام بتایا جا رہا ہے، فَكَانَ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ ایک طرف یہ قاب قوسین کے مقام بتائے جا رہے ہیں، ایک طرف عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقام محمود بتایا جا رہا ہے، ایک طرف یا ایھا المزمل لاڈ سے آپ کی چادر کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک طرف یا ایھا المدثر پیار اور محبت میں آپ کے کمبل کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک طرف آپ کی راتوں کا ذکر کر رہا ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا، کہیں میرے نبی کے دن کا ذکر کرتا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، کبھی میرے حبیب کی رحمت للعالمین کا ذکر کرتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کبھی کل کائنات کا نبی ہونے کی بات کرتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کبھی آپ کے صحابہ کا ذکر کرتا ہے والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہیں آپ کے صحابہ آپ کے غلاموں کی جنت کی بشارت دیتا ہے وکلا وعد اللہ الحسنى، میرا وعدہ ہے میرے حبیب تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنتی ہیں۔ کسی نبی کو یہ بشارت نہیں ملی سوائے میرے محبوب کے کہ جو آپ کی صحبت میں ایک پل بھی بیٹھ گیا جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، سامنے لوگ تھے، اور لوگوں نے آپ کو دیکھا تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لی، ادھر ابو بکر کا ادھر عمر کا، پھر کہا مجھے دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے یوں دیکھا، کہا کذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا۔ آپ نے کہا میدان محشر میں چلوں گا براق پہ سوار ہو کر، اور بلال حبشی میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا۔ صحابہ علی کا ہاتھ پکڑا، سینے کے قریب کیا، علی تو خوش ہے؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، ٹھیک ہے؟ راضی ہو؟ حضرت علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی میرا ساتھی عثمان ہے۔ طلحہ، زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم میرے دو خادم، ایک طلحہ ایک زبیر۔ ایسی بشارتیں کوئی نبی نہیں دے گیا، ایسے تذکرے کسی نبی کے ساتھیوں کے غلاموں کے نہیں ہوئے۔ صلح حدیبیہ میں بیعت کرنے والوں کے لیے ایسا اعلان لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ، اے میرے حبیب جنہوں نے حدیبیہ میں تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دیا میں ان سے راضی ہو گیا۔ نہ تورات کی قسم اٹھائی، نہ زبور کی، نہ انجیل کی، قرآن کی قسم اٹھائی۔ قاف والقرآن المجید، قاف والقرآن المجید۔ آپ کی آنکھوں کا ذکر لا تمدن عینیک، آپ کے چہرے کا ذکر فول وجہک شطر المسجد الحرام،
آپ کی زبان کا ذکر لا تحرک به لسانک، آپ کے ہاتھ کا ذکر لا تجعل یدک مغلولا، آپ کی گردن کا ذکر علی عنقک، آپ کے سینہ مبارک کا ذکر الم نشرح لک صدرک، آپ کی کمر کا ذکر، آپ کی کمر کا ذکر الذی انقض ظہرک، آپ کے دل کا ذکر علی قلبک علی قلبک علی قلبک، پورے وجود کو میرا رب الگ 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 ذکر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، آپ کے اندر کے غم کا ذکر فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، آپ کے اندر کی کڑھن کا ذکر لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، اندر کی کیفیت باہر کے اعضاء و جوارح کو میرے رب نے الگ الگ کر کے پھر جمع کر کے ذات محمد کو بنا کر پھر اس کی قسم اٹھائی، لعمرک، تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم، کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کی قسم اٹھائی، آپ کی زندگی کی قسم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، زمین سے اٹھا کر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پہلے پہ آدم ملے، دوسرے پہ یحییٰ، زکریا، عیسیٰ ملے، تیسرے پہ یوسف ملے، چوتھے پہ ادریس ملے، پانچویں پہ ہارون ملے، چھٹے پہ موسیٰ ملے، ساتویں پہ ابراہیم ملے، اور پھر سارے نبی پیچھے رہ گئے، اور سدرۃ المنتہا پر جبریل بھی پیچھے رہ گیا کہ یا رسول اللہ اس سے اوپر اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اور پھر اوپر میرے حبیب کو میرے اللہ نے بلایا، کیسے بلایا اللہ جانے، محبوب جانے، پھر عرش کے دروازے کھلے، پھر عرش پہ قدم، آج پہلی دفعہ کسی کا قدم پڑ رہا ہے عرش کے اوپر، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ وہ کون ہے جسے میں نے بھلایا، تم نے بھلایا؟ وہ کون ہے جسے اللہ نے حبیب بنایا، میں نے زندگی سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے اللہ نے محمد کا نام دیا، میں نے اسے دکان سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے احمد کا نام دیا، میں نے اسے گھر سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے حبیب کہا، خلیل کہا، کلیم کہا، جسے میرے اللہ نے طٰہٰ کہا، یاسین کہا؟ اسے میں نے زندگی سے نکالا، جسم سے نکالا، کاروبار سے نکالا، جاب سے نکالا، معاشرت سے نکالا، اخلاق سے نکالا۔ یہ کون ہے؟ یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے، یہ مجتبیٰ ہے، یہ مرتضیٰ ہے، یہ مصطفیٰ ہے، یہ ناصر ہے، منصور ہے، یہ راشد ہے، یہ رشید ہے، یہ عربی ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ ابتحی ہے، یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ جنت کی چابی کا مالک ہے، یہ اللہ کے جھنڈے کا پکڑنے والا ہے، یہ کائنات کا ہادی اور رہبر ہے، یہ وہ ہے جس کو پہلی کتابوں میں کہا جا رہا ہے اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والعدل والعفو والمعروف خلقہ والعدل سیرتہ والہدى امامہ احمد اسمہ والاسلام ملتہ۔ پتہ نہیں کہاں سے حدیث مجھے پرانی 30 سال پرانی پڑھی ہوئی یاد آ گئی۔ یہ وہ ہے جسے برمنگھم والے بھلا دیں گے پر اس کا رب نہیں بھولا، تو حبیب ہے، وہ تو حبیب ہے۔ یہ وہ ہے جس کا نام احمد ہوگا، جس کا دین اسلام ہوگا، ہدایت کا وہ امام ہوگا، حق اس کی زبان ہوگی، عدل اس کی عدل 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 اس کی زندگی ہوگی، اس کی زندگی ہوگی، معاف کرنا، درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے، تواضع عاجزی اس کا لباس ہوگا، تواضع آج ہی اس کا لباس ہوگا، وہ کل کائنات کا امام ہوگا، اس کے ذریعے سے اندھوں کو روشنی ملے گی، بہروں کو کان ملیں گے، گمراہوں کو ہدایت ملے گی، جہنم میں جانے والے جنت میں جائیں گے، ٹوٹے دل آپس میں جڑیں گے، قبیلے قومیں مل کر آپس میں امت بنیں گی۔ یہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلعر بن ارعوى بن عیذ بن زیشان بن عیسر بن
اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام۔ ہاں یہ وہ ہے جو آج امت کے گھروں سے نکل گیا، یہ وہ ہے جو دنیا سے جاتے ہوئے امت کو یاد کر رہا تھا۔ ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے۔ میرے باپ ہارٹ اٹیک میں اچانک گئے، بیٹیاں دور تھیں، ایک لاہور میں تھی، ایک فیصل آباد میں تھی۔ وہ کہیں وہ میری دھیاں مینوں ملاؤ، وہ میری دھیاں مینوں ملاؤ، وہ میری بیٹیاں مجھے ملاؤ۔ پر اس وقت نہ کوئی ٹیلی فون تھے ایسے، نہ کوئی ایسے وہ آپس میں کوئی رابطے تھے، تو وہ نہیں پہنچ سکی۔ میرا باپ یہی حسرت لے کے مر گیا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو نہیں دیکھا۔ یہ میرے نبی آج 12 ربیع الاول ہے اور 7 جون ہے، 633 عیسوی ہے اور 11 ہجری ہے اور پیر کا دن ہے اور 10 سے 12 کے درمیان کا ٹائم ہے، اور اشارہ ہو چکا ہے کہ آج محبوب کی ملاقات ہے۔ آپ اپنے ساری بیگمات کو بلایا اور ان کو رخصت کیا، پھر بیٹے کو بلایا، ملاقات کی، رخصت کیا، پھر علی کو بلایا اور گود میں سر رکھا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، کچھ دعا دی، پھر رخصت کیا، پھر سب سے آخر میں حسنین کو بلایا، حسن کو ادھر لیا، حسین کو ادھر لیا، دونوں کے سر چومے اور ساتھ ہی آنسو جاری ہو گئے۔ بیویوں کو رخصت کر کے نہیں روئے، بچی کو رخصت کر کے نہیں روئے، داماد کو رخصت کر کے نہیں روئے۔ جب بچوں کو سینے سے لگایا تو آنکھوں میں آنسو، کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک کو زہر میں مار دیا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا جائے گا۔ ابن زیاد کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر آیا، اس نے منہ پہ چھڑی ماری اور کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، مرنے کے بعد بھی ایسا روشن چہرہ میں نے نہیں دیکھا۔ پھر چھڑی ماری تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے کہنے لگے بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، ان ہونٹوں کو میرے نبی نے چوما ہوا ہے۔ یہ سب کچھ آپ کی نظر کے سامنے آ رہا ہے۔ دعا نہیں کی، دعا نہیں کی۔ ایک خبر پہلے دی دیکھ رہا ہوں، ایک کتا ہے کالا چٹا میری اولاد کا خون پی رہا ہے۔ جب کربلا میں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور شمر پہ امام علی مقام کی نظر پڑے تو کہا اللہ اکبر صدق اللہ ورسول، سچ کہا اللہ اس کے رسول نے۔ تو ساتھیوں نے عرض کی کیا سچ کہا؟ فرمایا وہ دیکھو سامنے جو کھڑا ہوا ہے شمر، اس کو برس کی بیماری ہوئی تو رنگ کالا تھا تو سفید داغ لگ گئے، تو آپ نے کہا میرے حبیب نے کہا تھا ایک کالا سفید کتا میری اولاد کا خون پیے گا، وہ کھڑا ہوا ہے۔ ہاتھ تو نہیں اٹھائے کہ اللہ یہ نہ ہو، میرا بچہ ذبح نہ ہو، میرا بچہ زہر میں نہ تڑپے، زہر کا تڑپنا۔ سب کو رخصت کر دیا، جبریل آ گئے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا۔ ہاں جہاں موت پوچھ کے جائے کس ہستی کو بھلایا ہے، چند پونڈ کے پیچھے، جہاں موت پوچھ کے جائے۔ آپ نے کہا آ جائے، وہ اندر آئے، السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام پیش کرتا ہوں، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں، میں نے آج تک نہیں کسی کو سلام کیا، یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا، یا رسول اللہ مجھے حکم ہے کہ آپ سے پوچھوں، آپ جانا چاہیں تو میں لے جاؤں اور رہنا چاہوں تو میں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں۔ طارق جمیل سے کوئی پوچھے، آپ سے کوئی پوچھے، پوچھا جا رہا ہے، موت پوچھ رہی کہ آؤں کہ نہ آؤں۔ تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ کہاں جی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں۔ او میرے بھائیو بہنوں، ایسی موت مانگو اللہ سے، جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا، ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے، ہتھ کڑیاں لگا کے جیل میں لے جایا جا رہا ہے،
ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو موت ہمارے لیے راحت، اللہ خوش ہو رہا۔